بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج غالباً 12 ربیع الاول ہے۔ ملک بھر میں سرکاری چھٹی بھی ہے سرکاری اداروں میں، اور ملک بھر میں اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن بھی ہے، اور جگہ جگہ عید میلاد کی تقریبات بھی ہو رہی ہیں۔ قرآن حکیم میں جتنے ارشادات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، تمام جگہ آپ پوری توجہ سے دیکھیں گے، ہر جگہ بعثت علی کی بات ہوتی ہے۔ یعنی قرآن جب بھی بات کرتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی بات کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یوں تو آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے رحمت الہی ہے۔ ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے، تحت الثری سے عرش علا تک، یا اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، ایک اللہ جل شانہ کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ کی رحمت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر خیر کرنے کے لیے مجالس منعقد کی جائیں، محافل سجائی جائیں، ذکر خیر ہو، صلاۃ و سلام ہو، تو کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس ہستی کے لیے ارشاد ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود رب جلیل اللہ جل شانہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درود کا معنی کیا ہے؟ یہ درہ یدرو سے مشتق ہے۔ درود کا معنی ہی یہ ہے کہ منقطع نہ ہونے والا عمل، ایک ایسا کام جس میں انقطاع نہ آئے، ایک ایسا کام جو کبھی ختم نہ ہوتا ہو، جو ہمیشہ چلتا رہے۔ تو اللہ جل شانہ کیسے درود بھیجتے ہیں کہ مسلسل تجلیات باری متوجہ رہتی ہیں ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے، اس میں انقطاع نہیں آتا، کبھی ان میں کوئی رکاوٹ یا وہ نہیں ہوتی۔ مسلسل تجلیات رحمت، تجلیات ذاتی، تجلیات باری، جمال باری، اور اللہ جل شانہ کی انوارات کی برسات مسلسل رہتی ہے۔ فرشتے ہمہ وقت دست بدعا رہتے ہیں کہ اللہ
حضور کی ذات بابرکات پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو تم ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر درود بھیجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، کیسے؟ جیسا صلاۃ و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اس کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوگا کہ جتنا ممکن ہو سکے، جو تمہارے بس میں ہو، ہر لمحہ ہر آن صلاۃ و سلام درود شریف پڑھتے رہو، دہراتے رہو، دعا کرتے رہو۔ یسلموا تسلیما، جیسا صلاۃ و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اور دوسرا اور اہم معنی یہ ہے جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، کہ جو قاعدہ، جو ضابطہ اللہ نے بتایا اور اللہ کے حبیب نے سکھایا، اس کے مطابق درود بھیجو۔ ادب گاہ است زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیند ابو بکر و عمر ریجا۔ ایک ایسی ادب گاہ ہے جو آسمانوں سے نیچے ہے، زمین پر ہے، روضہ اطہر میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، لیکن اس کی نزاکتوں کا یہ عالم ہے کہ عرش عظیم سے بھی نازک تر ہے۔ آداب و قواعد کا خیال رکھنا، اس کے احترام کا خیال رکھنا، اس کی عظمت کا خیال رکھنا، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ جہاں تک ادب نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ایک ایک شخص، ایک ایک ہستی آپ کی ذات سے فیض یاب ہوئی اور صحابہ کی مقدس جماعت بنی، تو یہ دنیا کے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے مظالم کی انتہا دیکھی، تکالیف اور دکھوں کی انتہا دیکھی، لیکن خدمت عالی کا حق ادا کرتے رہے، جانیں دیں، پھر ہجرت کی، مال چھوڑ دیا، احباب خیش اقارب چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو کائنات پر ترجیح دی۔ پھر جہاد فرض ہو گیا، بدر و احد میں داد شجاعت دی، شہید ہوئے۔ یقتلون و یقتلون، قتل کیا بھی لوگوں کو، قتل ہوئے بھی، جانیں دیں بھی، جانیں لیں بھی، حضور اکرم کی اطاعت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے عجیب لوگ تھے کہ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بدر میں موجود تھے، بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدر میں شامل ہوئے، اب اس کے بعد جو جی چاہے کرے جنت ان پر واجب ہوگی۔ اس حدیث مبارک پہ شاعرین حدیث ایک سوال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے میں تو جائز ناجائز، روا ناروا سب، حتیٰ کہ اس کفر بھی آ جاتا ہے، جو جی چاہے کرے۔ تو پھر اس ارشاد عالی کا معنی کیا ہوگا؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ اور اہل جنت ہیں، ان کو جب اللہ نے جنتی قرار دیا تو ان کی پسندی وہ بنا دی جو اہل جنت کو سزاوار ہے، ان کا جی ہی اس بات کو چاہے گا جو اللہ کو پسند ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جو جی چاہے کرے۔ اور اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بعد اگر امت میں اختلاف پیدا ہو آرام ہے، اور اہل بدر میں سے ایک بندہ بھی روئے زمین پہ باقی ہو، ساری امت کی رائے دوسری ہو لیکن اس کی رائے مختلف ہو، تو عمل اس کی رائے پہ کیا جائے گا۔
اس لیے کہ یہاں کثرت مطلوب نہیں، حق مطلوب ہے۔ اور یہ اہل بدر وہ لوگ ہیں جن کے دل میں بھی حق ہے، ان کی زبان پہ بھی حق جاری ہوگا، یہ کبھی غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کریم نے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اپنا تعارف کرا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ مولانا ظفر علی خان اس طرف متوجہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں محقق بھی تھے، مورخ بھی تھے، اور بڑے سکالر بھی تھے، لوگوں نے بڑی تحقیقات بھی کی، فلاسفہ بھی تھے، طبیب بھی تھے، ہر شعبہ حیات کے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، مالک اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ کسی بڑے سے بڑے مدبر کی تدبیر سے یہ نقطہ حل نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کلمہ توحید میں ہی یہ سارا حل فرما دیا۔ تو جب بھی قرآن بات کرتا ہے حضور کی ذات والا صفات کی، بعثت کی کرتا ہے۔ بعثت عالی سے پہلے جو حیات مبارک گزری، ان 40 برسوں کو جب قرآن شمار کرتا ہے تو نبوت کی دلیل پہ شمار کرتا ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، میرے حبیب ان سے کہیے میں نے تم میں ایک عمر 40 برس بسر کیے ہیں، تم کہیں ان 40 برسوں میں کہیں انگلی رکھ کر دکھاؤ۔ اگر 40 برسوں میں میں امین تھا، میں صادق تھا، میں سچا تھا، تو آج میں جھوٹ بولنے لگ گیا، اور وہ بھی معاذ اللہ اللہ پر، جس نے 40 برس کسی بندے پر جھوٹ نہیں بولا، وہ ہستی اللہ پر، کیا تم سوچ نہیں سکتے؟ یہ قرآن کریم نے ولادت باسعادت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ حضور کا وجود عالی رحمت للعالمین ہے۔ رحمت الہی کے 2 پہلو ہیں جو بسم اللہ شریف میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان اطفال کے وزن پر ہے، فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ جو فعلان کے وزن پہ اوصاف ہوتے ہیں یہ دائمی نہیں ہوتے۔ جیسے عطشان بہت پیاسا، فعلان کے وزن پر ہے، عطشان بہت پیاسا، جتنا بھی پیاسا ہے اسے پانی مل جائے پیاس ختم ہو جائے گی، عطش ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ اوصاف ہوتے ہیں جو ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، جو نہیں مانتے وہ بھی اسی کا کھا رہے ہیں، جو نہیں اس کو مانتے ان کو وجود بھی اسی نے دیا ہے۔ ان کی نگاہ، ان کی بصارت، ان کی بصیرت، ان کی سماعت، ان کے حواس خمسہ، ان کا مال، اولاد، جائیداد، دولت، حکومت، اختیار، اقتدار ان کو بھی دے رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ رحمان ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر انہیں ایمان نصیب نہ ہوا تو ان کے پاس دم واپسی تک مہلت ہے۔ زندگی ختم ہو رہی اور وہ کفر پر ہی مر گئے تو پھر رحمت الہی سے محروم ہو جائیں گے، پھر یہ صفت ختم ہو جائے گی، پھر ہوگی رحیمیت، الرحمن الرحیم۔ رحیم الرحیم فعیل کے وزن پر ہے، الحکیم دانا۔ اب حکیم سے حکمت چھینتا کوئی نہیں، دائمی صفت ہے۔
رحیم کی جو رحیمیت ہے اس میں دوام ہے. رحیم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دامن پیغمبر زندگی میں تھاما. اب موت بھی ان سے رحمت الہی کو الگ نہیں کر سکتی. ان کے ساتھ رحیمیت کا رشتہ ہے اور وہ الگ دوام ہے. ساری خلق کے ساتھ رحمانیت کا ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے. اللہ نے اس کو اہمیت نہیں دی. یہ جو بستیاں آباد ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، بارشیں برستی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کلیاں مسکاتی ہیں، غنچے چٹکتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، یہ گلشن آباد ہے، پھل لگتے ہیں، میوے پکتے ہیں، فصلیں آتی ہیں، لوگ زندہ ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. یہ سارا تب ہے کہ اتباع محمد الرسول اللہ اس زمین پر موجود ہے. اگر کبھی ایسا وقت آ گیا کہ کوئی فرد حضور کا اتباع کرنے والا نہ رہا تو یہ محفل الٹ دی، بساط الٹ دی جائے گی. آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ستارے جھڑ جائیں گے، اور تمام ذی روح کیا اور بے جان کیا ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. تو ساری کائنات رحمانیت کا صدقہ زندہ ہے. لیکن مومن کو ایک عظمت دی اللہ نے کہ رحمانیت سے جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں کرتے رہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی، دنیا و ما فیہا کی قیمت ایک مچھر کے پر بھی برابر ہوتی تو کافر کو ایک ذرہ نہ دیتا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کافر کو بھی اللہ نے دے رکھی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اہمیت کس بات کی ہے؟ اللہ کے نزدیک قیمت کس بات کی ہے؟ زمینوں میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں، اس عالم میں، اس دار دنیا میں اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ. لوگو، کوئی صاحب دانش ہو، کسی میں شعور ہو تو وہ کبھی تو سوچتا ہے. بچہ اگر باشعور ہو، جوان ہو، تو وہ کبھی تو سوچتا ہے کہ بھئی میں جب ننا منا تھا کس نے مجھے پالا، کس نے اپنی نیند خراب کر کے مجھے سلایا، کس نے اپنی محنت کی کمائی سے بھوکا رہ کر مجھے پڑھایا، مجھ پر خرچ کیے، میرے لیے کپڑے مہیا کیے، مجھے جوان کر کے کسی قابل بنا دیا. وہ کون تھا؟ اس پر، اس باشعور بچے پر والدین کی عظمت آشکارا ہوتی. وہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت اسے ان کی اطاعت پہ مجبور کر دے. یہی جو انسانی مزاج ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والدین خالق نہیں ہیں، کوئی اور ہے جس نے سب کچھ پیدا فرما دیا، جس نے والدین بھی عطا فرمائے، وہ کوئی اور ہے جو ان کا بھی خالق ہے، جس نے ان کے دل میں تیرے لیے محبت پیدا کی، جس نے اس کائنات کو تیری خدمت پہ لگا دیا. کائنات وسیط کا جب فلاسفہ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ستارہ، ہر سیارہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارے ان میں جتنی خصوصیات ہیں وہ ساری خصوصیات زمین کو متاثر کرتی. ان سب کی توجہ کا مرکز زمین ہے. کسی سے بارش برستی ہے، کسی کی توجہ سے بھاپ بنتی ہے، کسی سے
پھل اگتے ہیں، کسی سے پکتے ہیں، کسی سے فصلیں اگتی ہیں، کسی کی شعاؤں سے پکتی ہیں، کسی سے سمندر میں مد و جزر آتا ہے، یعنی یہ نمو کا سبب ہے، یہ سارے اللہ نے انہیں اس خدمت پہ لگا دیا ہے۔ اتنی کائنات ایک ایک ذرے کی نمو پہ لگی۔ یہاں فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ تصور کر کے بیٹھ جائے کہ اس روئے زمین پر میں اکیلا انسان ہوں، تو وہ یہ دیکھ سکے گا کہ اس کا پروردگار، اس کا خالق اسے کہہ رہا ہے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم میں سے ایک ایک کے لیے جو کچھ روئے زمین پر ہے میں نے تمہاری خدمت کے لیے اسے تمہاری خدمت پہ لگا دیا۔ کبھی تمہیں یہ سوچ آئے کہ زمین کی چیزوں کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو، بادلوں کو، سورج چاند ستاروں کو، اتنی کائنات بسیط کو اس مالک الملک نے میری خدمت پہ لگا دیا ہے، تو یقیناً وہ بچہ جس نے والدین کے بارے سوچا محبت پیدا ہو۔ جب وہ اس وسیع کینوس پہ سوچے گا، کینوس کو وسیع کرے گا، اس ذات کے بارے سوچے گا تو کتنی محبت پیدا ہو۔ اب حضور فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے حضور کے اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کل فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اس زندگی کی کشاکش میں، اس زندگی کی ہاؤ ہو میں، اس بھیڑ بھاڑ میں کبھی تمہیں فرصت ملی ہو، کبھی تم نے بیٹھ دنیا میں سوچتا ہے ہر بندہ میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، میرا فائدہ کس نے سوچا، مجھے نقصان کس نے پہنچایا۔ کبھی اسے یہ فرصت بھی ملے کہ میرا خالق کون ہے، کس نے مجھے شرف انسانیت سے نوازا اور کس نے ساری کائنات کو میری خدمت پہ لگا دیا۔ اگر تمہیں یہ سوچ آئے تو یقیناً سمندر ابلیں گے محبت کے تمہارے دل میں اس مالک حقیقی کے لیے جس کے احسانات تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار کرنا چاہو تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، نعمتوں کا شمار ختم نہیں۔ اگر یہ خیال کرو، یہ سوچو اور تمہارے دل میں محبت کا ایک سمندر موجزن ہو جائے تو کیسے پہنچو گے اس تک؟ چونکہ محبت کا تقاضا محبوب تک رسائی ہوتا ہے، تو تمہارے دل میں محبت آ جائے تو محبت کرنے والا ناز اٹھاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کی ناز برداریاں کرتا ہے، اس کے پیچھے پھرتا ہے، اسے کبھی ناراض نہیں دیکھنا چاہتا۔ فرمایا اس بات کو چھوڑو، تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے فاتبعونی، تو میری غلامی اختیار کر لو، میرا اتباع کر لو۔ اس سے کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ اگر ہم آپ کا اتباع کر لیتے ہیں، ہم لباس آپ سا پہن لیتے ہیں یا جس کی آپ نے اجازت دی ہے ویسا کر لیتے ہیں، حلیہ ویسا بنا لیتے ہیں جو آپ کو پسند تھا، ہم کھانا پینا اس طرح سے کر لیتے ہیں، حلال حرام جو آپ نے فرمایا اس کو اختیار کر لیتے ہیں، سود و زیاں میں آپ کی غلامی کر لیتے ہیں، صلح اور جنگ میں آپ کی غلامی کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اب تو تمہیں اللہ سے محبت ہوئی ہے، میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تم عاشق نہیں رہو گے، ناز اٹھانے والے نہیں رہو گے، وہ عاشق ہوگا، تم معشوق بن جاؤ گے، وہ تمہاری ناز برداریاں کرے گا، تمہارے منہ سے جملہ نکلے گا، وسائل قدرت اسے پورا کر دے گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری ذاتی حیثیت کیا ہے؟
ایک صحابی تھے، نوجوان تھے، بے گھر تھے. اکثر ایسے لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، خاندان سے جدا ہو گئے، مالدار تھے، غریب ہو گئے. ان کے کپڑے کچھ بوسیدہ، پھٹے ہوئے، بال پریشان. نبی کریم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام کی محفل تھی، وہ گزرے سامنے سے. حضور نے پوچھا اس شخص کے بارے کیا جانتے؟ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ بر صغیر میں رسومات ہم نے ہندوؤں سے لے لیں. عرب میں، حجاز میں آج بھی شرعی باتوں پہ حجاب کوئی نہیں. اگر کوئی چاہتا ہے تو بڑے سے بڑے آدمی سے بات کر سکتا ہے کہ مجھے آپ رشتہ دے دیں، اور کوئی بڑے سے بڑے آدمی سے یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ہاں رشتہ کر لیں. وہ اس میں حجاب محسوس نہیں کرتے، جو شرعی طریقہ ہے اس پہ چلتے. تو آدمی کا ایک ماحول میں، گاؤں میں، آبادی میں، محلے میں ایک معیار ہوتا ہے. تو وہ اچھے بندے کا نوجوان ہو، غیر شادی شدہ ہو، تو ایک معیار ہوتا ہے کہ یار جس گھر بھی کہے اسے تو لوگ رشتہ بھی دیں، بہت اچھا ہے، لوگوں میں بڑا پسندیدہ ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بیچارہ تو بہت غریب بھی ہے اور سادہ سا آدمی ہے، ایسا آدمی ہے کہ یہ کسی سے رشتہ مانگے تو شاید اسے رشتہ بھی کوئی نہ دے. آپ نے سنا، فرمایا لیکن یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پہ اس کے منہ سے کوئی جملہ نکل جائے تو اللہ وہ پورا کر دے گا. یعنی لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہیں یا نہیں، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے منہ سے جملہ نکل جائے اللہ پورا کر دے گا. کیوں؟ ان لوگوں میں شامل ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ جو دل و جان سے اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سالانہ ذکر خیر کی بات کرتے ہیں، اس ہستی کا ذکر سال میں کیا جائے جس پر درود ہر نماز میں فرض ہے. جب نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض نہیں ہے، جب نماز فرض ہوتی ہے نماز کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے. جب نماز فرض ہوتی ہے تو لباس کا پاک ہونا فرض ہو جاتا ہے. جب نماز فرض ہوتی ہے تو قبلے کی تلاش فرض ہو جائے. یہ سارے ویسے فرض نہیں ہیں، یہ بالواسطہ فرض ہو جاتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. جب نماز فرض ہوتی ہے تو صلاۃ و سلام نبی علیہ السلام پر بھی فرض ہو جاتا ہے. تشہد کے بغیر بھی نماز پوری نہیں ہوتی. السلام علیک ایھا النبی کے بغیر بھی نماز پوری نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود کے بغیر بھی نماز پوری نہیں ہوتی. ارے جس کا ذکر خیر ہر صلات میں فرض ہے، آپ نے کیا تیر مارا کہ سال میں اس کی سالانہ مجلس ذکر کر لی؟ سال کی بات کرتے ہو. جو لمحہ کسی کو اللہ کے نبی کا احسان بھول گیا وہ لمحہ کفر کا ہے. اتنے احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے مومن پر کہ بندے مومن اپنی حیات میں خود کو بھول سکتا ہے، اپنے نبی کو بھول نہیں سکتا. تو سالانہ یادیں تو ان کی منائی جاتی ہیں جو بھول جاتے ہیں. یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھلایا جا سکتا ہو، جو روح رواں ہو، جو حیات ہو، جو زندگی ہو. اس کی خوشبو تو ہر سانس میں رچی ہوتی، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، بات کرنے میں. علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ شان ہے. لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے، کیا لوگ تھے، فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اگر
اللہ کچھ صحابہ کو زمین پہ بھیج دے زندگی دے کر، وہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں گے یہ پاگل ہیں، انہیں اسلام کی ابجد کا بھی پتہ، نہ ان کا حلیہ حضور کے حکم کے مطابق ہے، نہ ان کا کاروبار حضور کے حکم کے مطابق ہے، نہ ان کا اٹھنا بیٹھنا حضور کے حکم کے مطابق ہے، نہ کھانا پینا حضور کے حکم کے مطابق ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، شکل تمہاری نصارہ جیسی ہے اور لین دین تمہارا اور کاروبار ہندوؤں جیسا ہے، اور یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود، تمہارا کردار دیکھ کے دنیا کی خسیس ترین قوم ہے یہودی، اس کو بھی شرم آ جائے۔ تو حضرت فرماتے تھے اگر صحابہ زندہ ہو جائیں، کچھ لوگوں کو اللہ مہلت دے، وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں اور ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، تو وہ ہنسیں گے اور فرمائیں گے یہ پاگل ہیں۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ان کا دماغ خراب ہے اس لیے کہہ رہے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ یہ جو ہیں یہ پاگل ہیں، کہاں سے اٹھ کر آ گئے یہ پاگل ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں، وہ نہیں آئے تو بھی کہتے ہیں۔ جب ہم اور ہمارے حکمران اور پوری قوم اس سے پہ ٹس پہ مس نہیں ہوتی، وہ جب اعلان کرتے ہیں کہ اسلام کے ضابطے ناقابل عمل ہیں، کبھی کسی کے سینے میں کوئی درد ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جن لوگوں نے اس پر عمل کیے رکھا زندگی بھر وہ پاگل تھے، اب دانشور آ گئے، روشن خیال آ گئے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ تو قابل عمل نہیں ہے۔ جب کوئی حکمران کہتا ہے اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں یہ وحشیانہ ہے، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، کس نے نہیں سنا؟ کس کے دل میں درد ہوا؟ چلو میرے بس میں اور کچھ نہیں تھا تو میں نے اس سٹیج پہ اس وقت بھی کہا تھا، بہرحال اور آج بھی کہتا ہوں، اور مجھے یہ فلسفی سمجھ نہیں آتی کہ زندگی میں جو اسلام کو ناقابل عمل اور وحشیانہ سزاؤں کا حامل سمجھتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر وہ اسلام کے دامن میں انہیں کیوں گھسیڑتے ہو؟ پھر انہیں شہید کیوں کہتے ہو؟ شہید کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غسل دینا اور جنازے پڑھنا یہ تو بے وقوفوں کی اور ناقابل عمل باتیں اور قدامت پسند باتیں، انہیں پھر بناؤ سنوارو اور آگے بڑا سا ڈرم لگاؤ اور بینڈ باجے بلاؤ اور شادیانے بجاتے ہوئے انہیں زمین میں گاڑنا بھی یہ بھی اسلام کی رسم ہے، یہ بھی پرانی رسم ہے۔ تم انہیں بجلی کی بھٹی میں دیا کرو۔ جو موجودہ روشن خیالی تو یہ ہے نا، میں نے دیکھا یورپ میں، مجھے تجسس ہوتا تھا کیسے جلاتے، وہ بڑا مزیدار کام کرتے ہیں، وہ چونکہ اس پہ بہت زیادہ بل آتا ہے بجلی کا اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں وولٹ بجلی وہ اس سے گزارتے ہیں ایک لمحے میں، اور بڑا میٹر، تو وہ ایک آدھ بندے کے لیے بھٹی نہیں چلاتے، وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ بندے آگے کوئی میونسپلٹی والوں نے مردہ کتے اٹھا لے رکھ دیے، کہیں گھوڑا مر گیا ساتھ رکھ دیا، کوئی گدھا مر گیا، لمبی سی ٹیبل ہوتی ہے اس پہ وہ جوڑتے جاتے ہیں۔ جب وہ بھر گئی تو وہ ایک گزارے مطابق ہو گئی تو ایک بٹن جسٹ پش بٹن، ایک بٹن آن کیا اور ایک لمحے میں وہ ایک لمحے میں ہر چیز خاکستر ہو جاتی ہے، راکھ نہیں، خاکستر، راکھ بھی جل جاتی۔ پھر وہ جو وہاں کے ملازم ہیں وہ اپنے اندازے سے انہیں اٹھا کے دے، کسی کو چٹکی بھر دے دی، یہ تمہارے باپ کی راکھ ہے، یہ تمہاری ماں کی، وہ ان کا اندازہ ہوتا ہے، خواہ وہ گھوڑے کی دے رہے ہیں یا گدھے کی یا کتے کی، وہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں کون تھا، یہاں سے چٹکی بھر لو، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ لوگ وہ اپنے اس پہ کانسوں پہ سجائے رکھتے ہیں، گھروں میں پتہ پڑا ہوتا ہے یہ میرا دادا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں، چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں۔ اب اس سے بھی روشن خیالی ترقی کر گئی، اور فار ایسٹ میں، مشرق بعید میں اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو ایٹم کی شعاع ہے، ریز جو ہے، وہ ریز لگا کر تو اسے اس چھائی کو میلٹ کر کے ایک نگ سا بنا دیتے۔ تو اب لوگوں نے وہ اس میں پہنا ہوتا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا دادا ہے۔ تو یہ روشن خیالوں کو پھر شہید مہید اور یہ قدامت پسندی میں کیوں گھسیڑتے ہو؟ ان کے نگ بنواؤ، اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے باتھ روم میں سجاؤ کہ جو اکیلا وہاں آئے وہ دیکھے کہ یہ ایکس پرائم منسٹر مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایکس پریزیڈنٹ میرے حال سے واقف ہے۔
تو یہ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہے جس پہ دو جہان قربان کیے جا سکتے. یہ وہ ہستی ہے جس کو بھلانا ایمان کو بھلانا ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کی یاد ہر فعل میں موجود ہے. بات زبان کھولنی ہے کہیں حضور خفا تو نہیں ہو جائے. منہ سے کیا نکلے کہ محبوب بھی راضی رہے بات بھی ہو جائے. لباس بنوا رہا ہوں ایسا تو ہو کہ اس لباس میں حضور کے سامنے جا سکے. کاروبار کر رہا ہوں اس میں وہ شرائط ہیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. میرے بھائی یہ میلاد تو عمر بھر کا ہے. ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری سانس تک میلاد تو ہر بات میں ہے, ہر لمحے میں ہے. لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم نے رسومات کو اپنا لیا ہے اور اس میں بھی ہم اس بارگاہ کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی قربانیاں تھی صحابہ کرام کی. اللہ کریم نے فرمایا یاد رکھو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سادہ سی بات ہے, کبھی کسی کی آواز میرے نبی کی آواز پر بلند نہ ہو. یعنی بارگاہ رسالت پناہی کا ادب یہ ہے کہ خبردار کوئی اونچی آواز میں نہ بولے. ان تحبط اعمالکم, تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ہجرتیں بھی, جہاد بھی, قتال بھی, بدر و احد بھی, مکہ مکرمہ بھی. یہ رب وہ اکابر بیٹھے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی, میں اور آپ نہیں تھے. وہ لوگ تھے جو آسمان ہدایت کے ستارے تھے. انہیں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز پر بلند ہو گئی, ساری عبادتیں منہ پہ دے ماروں گا. مجھے نہیں چاہیے تمہاری عبادت. تمہاری عبادتوں سے میں نے کون سا مکان تعمیر کیا. انتم لا تشعرون, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور دوسرا ترجمہ اس کا علماء نے یہ فرمایا ہے کہ انتم لا تشعرون کا عطف جو ہے وہ آواز کی بلندی پر ہے, لا ترفعوا صوتکم پر ہے. کہ اگر غیر شعوری طور پر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہوگی, ساری نیکیاں ضائع ہوگی. جس بارگاہ کا ادب یہ ہے اسے آج کا میرا بھائی مسلمان حاضر ناظر بھی سمجھتا ہے, اور اس کے حاضر ہونے کے باوجود پھر ڈھول باجے اور لاؤڈ سپیکر لگا کر اور اس پہ ڈھول مایے گا کر میلاد بھی مناتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان دو باتوں کا آپس میں یہ میل کیسے کر لیتے. لیکن خیر سب کے لیے دعا کیا کیجیے, اللہ سب کو ہدایت دے. اور یہ بڑی نازک سی بات ہے, اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال مشت غبار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ جس میں شعور ہے, جسے یہ خیال آئے کہ مجھے کس نے بنایا, کتنا خوبصورت بنایا, کتنے کمالات مجھ میں بھی, کس طرح میری تربیت فرمائی, کتنے مہربان والدین دیے, بہن بھائی دیے, کتنی نعمتیں دیں, تو تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے. اور اللہ سے محبت ہو جائے تو بھٹکتے نہ پھرنا جنگلوں میں, وادیوں میں, کھاڑیوں میں تلاش کرتے پھرو, فقیر بن کر ڈھونڈتے پھرو اور کپڑے پھاڑ کر چلاتے. اس کی ضرورت نہیں ہے.
فرمایا تم میری غلامی کر لینا تو محبت تم عاشق کی بجائے معشوق بن جاؤ گے، اللہ تمہیں تلاش کر لے گا، اللہ تمہاری ناز برداریاں کرے گا، تمہارے منہ سے جملے نکلیں گے وہ پورا کر دے گا، تمہاری آنکھوں کے اشاروں پہ وہ اپنی کائنات کی روشیں بدل دے گا۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول کو ہی صحیح، حالانکہ محققین کی اکثریت 9 ربیع الاول پہ متفق ہے، بعض علماء کے نزدیک 11 ربیع الاول ہے، اور بہت تھوڑی تعداد علماء کی ہے جن کی رائے میں 12 ربیع الاول۔ حقیقی وزن جس بات میں ہے اور جس طرف چوٹی کے اکابرین اور کثرت سے علماء کا اتفاق ہے وہ 9 ربیع الاول، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 9 ہو 11 ہو 12 ہو، جو تاریخ ولادت باسعادت کی ہے وہی تاریخ بعثت علی کی۔ قرآن جب بات کرتا ہے بعثت علی کی کرتا ہے، چونکہ مومنین سے کرتا ہے جو مستفید ہو رہے ہیں برکات محمد الرسول اللہ۔ ہم جب بات کرتے ہیں ولادت کی کرتے ہیں اس لیے کہ عقل عیار ہے، 100 بہانے نکال لیتی ہے، 100 ہیلے تلاش کرتی ہے۔ ہم نے یہ ہیلہ اس لیے تلاش کیا کہ ولادت باسعادت کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، اور بعثت علی کی بات کی جائے تو زندگی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اپنی نہیں رہتی، پسند نہیں رہتی، اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے اور اتباع کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ ہماری عقل یار نے یہ ہیلہ نکالا کہ بعثت کو بھول جاؤ، بات ہی ولادت کی کرو، جس پہ لینا دینا کچھ نہیں، گاؤ بجاؤ کھاؤ پیو گھر چلے جاؤ، حلوے پکاؤ مانڈے پکاؤ نہ اور غزلیں گاؤ، گانا بجانا کرو، شور شرابہ کرو، شہر کو سر پہ اٹھا لو شور شرابہ مچا کر اور جاؤ۔ اللہ توفیق دے، میری بات کو کوئی اہمیت نہ دو، میری بھی ایک رائے ہے، اسے مجھ تک رہنے دو۔ اپنی تنہائی میں کبھی بیٹھ کر سوچو کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اور اللہ شعور دے، پھر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر اپنے نبی کا یہ پیغام ذہن میں لاؤ کہ میرا اتباع کرو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ میرے بھائی، اللہ سب کو توفیق دے، جسے یہ نصیب ہوا وہ مقصد حیات پا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔